اگر -1 کو مان دیا جائے ڈاکٹر صاحب, کیا -1 کی صورت میں لیول پلئنگ فیلڈ کنسیڈر ہوگی؟ دیکھیے, -1 کے حوالے سے 24 کروڑ پاکستانی جو ہیں, ہر پاکستانی کا یہ جمہوری حق ہے کہ وہ الیکشن میں کھڑا بھی ہو سکتا ہے, وہ ووٹ ڈالنے بھی جا سکتا ہے. یہ ہر کا جمہوری حق ہے. -1 کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے جو بنیادی اصول ہیں ان کے خلاف اس کی نفی ہے, اس کی نفی ہو جاتی ہے. لیکن دنیا بھر میں کیا پریکٹس ہے, جو عوام میں مقبولیت حاصل کر چکا ہو, جمہوریت میں ہو, جمہوری نظام ہو, لیکن اس میں اور تفریق کرنی ہے مجرمانہ رویے میں یا کرمنل کنوکشن میں. آپ بے شک بہت مقبول ہیں عوام کے اندر, لیکن کیا آپ نے کوئی کرمنل ایکٹیویٹی تو نہیں کی, کہ آپ کے خلاف کوئی کرمنل کنوکشن تو نہیں ہو گئی؟ میں نے احتشام صاحب دیکھا اٹلی میں 17 سال کا کامیاب سیاستدان جو وزیر اعظم بنتا تھا, برلسکونی, جو پچھلے ڈیتھ ہوگی اس کی, اس نے ٹیکس فراڈ کیا, اس کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا. یہ اٹلی میں جس کو ہم جمہوری ملک, وہاں تھائی لینڈ کے اندر شنواترا تھا, اس نے کرپشن کی, اس کو الیکشن سے باہر کر دیا گیا. 17 سال کی میں آپ کو بتا رہا ہوں سیاست, وزیر اعظم بنا, 3 دفعہ وزیر اعظم بنا. ملیشیا میں ہوا, جنوبی کوریا میں ہوا, ملیشیا میں نجیب رزاق کے ساتھ ہوا, کرپشن والا معاملہ ہوا, اس کو باہر کر. اسرائیل میں ہوا, نیتن یاہو برا پھنسا ہوا, اسرائیل میں ہوا, سنگاپور میں ہوا, یوکرین میں ہو رہا ہے. دنیا میں بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں پہ جمہوری بنیاد, جو جمہوری اصول ہیں اور جو کرمنل کنوکشنز ہیں, ان میں تفریق کرنا بڑا ضروری ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ تفریق ہونی چاہیے. تفریق ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بالکل ٹھیک ہے. میرے مسکرانے کی وجہ یہ ڈاکٹر صاحب کہ مجھے خود اپنے آپ پہ اس وقت ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ ہم سب لوگ الیکشن پہ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونا چاہیے, ملک کی سیاست پہ بات کریں. اصل مسئلہ اس وقت غربت اور مہنگائی ہے, جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے. غربت اس قدر بڑھ رہی ہے, کیا اس پہ ہم قابو پا بھی سکیں گے؟ اگر کسی کے پاس کوئی ایجنڈا ہے بھی, کیا وہ قابل عمل ہوگا کہ غربت ختم ہوا؟ دیکھیے سلمہ, یہ 2 دن پہلے ورلڈ بینک کی جو رپورٹ آئی ہے, نہایت ہی خوفناک رپورٹ, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 40% پاکستان کی آبادی. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ 10 پاکستانی اگر آپ کو کہیں نظر آتے ہیں تو ان 10 پاکستانیوں میں سے 4 اوسطاً ایسے ہیں جو شرائع غربت سے نیچے رہے ہیں. اندازہ کیجئے کہ 10 کا گروہ اگر نظر آتا ہے تو اس میں سے 4 جو ہیں وہ شرائع غربت سے, پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں. دیکھیے پیچھے ہو کیا رہا ہے, اعداد و شمار تو آپ کو ورلڈ بینک نے بتا دیے. 1 سال میں کیا ہوا پاکستان میں, پچھلے 1 سال میں, 1 سال میں گندم کی قیمت میں 100% اضافہ ہوا, اور یہ حکومتی اعداد و شمار ہیں, یہ میرے نہیں ہیں. چائے کی قیمت میں 95% وہ کہہ رہے ہیں اضافہ ہوا 1 سال کے اندر, اور چینی کی قیمت میں 70%. اب آپ سوچئے کہ ان 3 چیزوں کی قیمتوں میں یہ اضافہ ہوا, تنخواہیں نہیں بڑھی. جب تنخواہیں نہیں بڑھتی اور یہ مہنگائی آتی ہے, تھوڑی بہت بڑی وہ سرکاری ملازمت, پھر نتیجہ نکلتا ہے غربت, جس کا ورلڈ بینک جو اشارہ دے رہا ہے. تو مہنگائی ہوئی اور آپ کی تنخواہیں نہیں بڑھی, غربت آ گئی. اب جب غربت آ جاتی ہے تو پھر ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے. مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ جو پچھلا سال گزرا ہے, اگلا سال اس سے زیادہ مشکل ہوگا. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب غربت آتی ہے تو غربت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس قوت خرید کم ہو جاتی ہے, آپ چیزیں خرید نہیں سکتی, جو بزنسز ہیں وہ بنانا بند کر دیتے ہیں, تو پھر مزید بے روزگاری شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک وشیس سائیکل ہے احتشام صاحب. اس میں ڈاکٹر صاحب مجھے جو سب سے زیادہ خوفناک بات لگی نا, اس طرح کی رپورٹیں آتی رہتی ہیں, جو آج پہلی دفعہ میں نے دیکھی ورلڈ بینک کی رپورٹ میں. انور رضا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اشرافیہ پولیٹیکل پلیئر فیصلہ تو کر لے کہ اس ملک کو کدھر لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت خوفناک بات. اچھا, اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو, ایک بڑے مشہور آکسفورڈ کے اکانومسٹ آج کل آئے ہوئے ہیں پاکستان میں, ان کو برٹش ہائی کمیشن والے لے کے آئے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے پاکستان کی جو سیاسی تاریخ پڑھی ہے اور سنی ہے, اس میں یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں وسائل کے کنٹرول کے لیے لڑتی ہیں, ان کے پاس کوئی معاشی ایجنڈا 24 کروڑ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے. ان کا یہ آبجیکٹو نہیں ہے کہ غربت دور کرنی ہے.